پنڈی گھیر سے خبر شامل کرتے ہیں محمد شفیق ENN نمائندہ کی۔ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ حکومتوں نے اپنی پہلی ترجیح تعلیم رکھی اور اساتذہ کے لیے بہترین سے بہترین پیکیجز تیار کیے تاکہ انہیں اپنے خرچ چلانے کے لیے مزید کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ان کی توجہ صرف اور صرف بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہو۔ ان کے لیے معاشرے میں علیحدہ طور پر معیار حیات بنایا گیا تاکہ وہ کسی طرح بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ حکومتی پالیسیز میں ان سے مشاورت لے کر معاملات طے پائے گئے۔ اسلامی معاشرے میں تو استاد کی حیثیت ایک انتہائی معتبر شخصیت کی سمجھی جاتی ہے۔ ہٹلر جیسے ظالم شخص نے جب جنگ عظیم میں اساتذہ کو تحفظ فراہم کیا اور انہیں انتہائی محفوظ مقام پر یہ کہہ کر منتقل کیا کہ اگر اساتذہ زندہ رہے تو نئی قوم بنا لیں گے، چاہے پوری قوم ہی کیوں نہ مر جائے۔ افواج پاکستان کے خلاف نوجوان نسل میں دشمن میڈیا کی طرف سے پھیلائی جانے والی شکوک و شبہات کی فضا کو پاکستان کے سرکاری اساتذہ نے بھرپور مقابلہ کر کے طلبہ میں پاکستان اور افواج پاکستان سے محبت کے چراغ کو متہم نہیں ہونے دیا۔ دسیوں ملک دشمن اور علاقائی و صوبائی متعصب تنظیمات کے ایجنڈے کو بھی سرکاری اساتذہ نے ناکام بنا دیا۔ ملک پر آنے والی وبائیں ہوں یا قدرتی آفات، مردم شماری ہو یا الیکشن کا انعقاد، ووٹر لسٹوں کی تیاری ہو یا پولیو مہمات، غرض شہری دفاع جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے دیے جانے والے ٹاسک کو بھی احسن طریقے سے نبھایا۔ لیکن دوسری طرف پچھلے 5 سالوں میں سرکاری اساتذہ پر روزانہ کے حساب سے جو ظلم اور زیادتیاں کی گئیں، اساتذہ اس کو تاحج یاد رکھیں گے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کی حکومت کی اساتذہ پر بدترین شیلنگ، پشاور میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی طرف سے اساتذہ پر کیا جانے والا لاٹھی چارج، کراچی میں اساتذہ پر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی شیلنگ اور پنجاب کی نگران حکومت کی اساتذہ کی پکڑ دکڑ اور گرفتاری نے اساتذہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اساتذہ اب کس سیاسی پارٹی کا سہارا لیں۔ گو اساتذہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے منسلک نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے شاگرد، اہل و عیال اور معاشرے میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا ایک اشارہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور بربادی کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ پنجاب کے اساتذہ نے اکتوبر 2023 میں 11 دن تک احتجاج جاری رکھا، جسے بالآخر مریم نواز صاحبہ کی یقین دہانی پر ختم کر دیا گیا، لیکن بعد میں مریم نواز صاحبہ نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اساتذہ تنظیمات نے آمدہ الیکشن میں اپنے فرائض کی بجا آوری اور ملک و قوم کے مفادات کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن اساتذہ تنظیمات نے قطعاً اپنے مطالبات سے دستبرداری نہیں کی اور سرکاری سکول کے اساتذہ کو لیو انکیشمنٹ قانون میں تبدیلی، پنشن اصلاحات کے نام پر پنشن اور کمیوٹ میں کٹوتی اور سکولوں کی نجکاری قطعاً قبول نہیں۔ اساتذہ تنظیمات کی الیکشن کے بعد نئی بننے والی حکومت سے کافی امیدیں ہیں، لیکن نئی بننے والی پنجاب حکومت کو بھی سرکاری اساتذہ کو دبانے کی بجائے ان پر سختیاں اور بے جا پابندیاں لگانے کی بجائے صوبے میں تعلیمی اصلاحات لانے پر پوری توجہ دینا ہوگی، ورنہ پچھلی حکومتوں کی طرح بری اور قابل نفرت تاریخ ان کا مقدر ہوگی۔ اور شیخ رشید کی یہ بات کہ شیل صرف ملازمین پر ٹیسٹ کیے ہیں جو کئی عرصے سے بیکار پڑے ہوئے تھے، کبھی بھی بھولنے والی نہ ہے۔ محمد شفیق ENN پنڈی گھیر۔